السلام علیکم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے شوہر کے حقوق اور بیوی کے فرائض۔ شوہر کے کیا حقوق ہیں جو پورے کرنا بیوی پر فرض ہے، بہت زیادہ ضروری ہیں۔ اس میں سب سے پہلے تو آتا ہے اطاعت و فرما برداری۔ بیوی کا یہ فرض ہے کہ وہ شوہر کی اطاعت کرے، بشرط یہ کہ اس کے حکم سے اللہ کی نافرمانی نہ ہوتی ہو۔ کہ شوہر کی اطاعت تو ضروری ہے کرو، لیکن اتنی بھی نہ کرو کہ اللہ ناراض ہوتا ہو، کوئی ایسا کام کرتے ہیں آپ۔ قرآن حکیم میں فرمایا ہے نیک بیویاں اطاعت شوہر، فرما بردار اور اس خاوند کی پیٹھ پیچھے اس کے مال و عزت کی حفاظت کرتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نیک بیوی کے بارے میں ان سے کسی نے پوچھا تو انہوں نے فرمایا وہ بیوی جو اپنے شوہر کو خوش کر دے جب وہ اس کی طرف دیکھے، اطاعت کرے جب وہ اسے حکم دے، اور اپنی ذات مال کے بارے میں کوئی ایسا رویہ اختیار نہ کرے جو شوہر کو ناپسند ہو۔ شوہر کا مقام بیوی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درجہ بڑھا دیا کہ ارشاد ہوا اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو میں حکم دیتا کہ بیوی اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اتنا بلند مقام ہے شوہر کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزے نہ رکھے، کہ اگر اس کا شوہر نہیں چاہتا، اس سے ان کی دوری ہوتی ہے تو وہ نفلی روزے نہ رکھیں، جو عام روزے آتے ہیں، کوئی محرم کا، کوئی کفارے کے روزے، کچھ بھی ہے وہ نہ رکھے جب تک شوہر اجازت نہیں دیتا۔ بیوی پر فرض کر دیا کہ وہ اپنے شوہر کی وفادار اور اپنے دل میں شوہر کی محبت رکھے۔ اس سے بڑھ کر شوہر کا مقام اللہ نے کسی کو نہیں دیا کہ مرنے والے کے لیے صرف 3 دن سوگ رکھا، لیکن شوہر کے مرنے پر 4 ماہ 10 دن کا سوگ رکھا گیا، جس کو عدت بھی کہتے ہیں، اور وہ بیوی کو پورا کرنا بہت ضروری ہے، اس کا حکم دیا گیا ہے۔ عزتوں اور مال کی حفاظت۔ دوسرے نمبر پر یہ آتا ہے کہ بیوی پر فرض ہے کہ شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے مال، عزت اور اپنی عصمت کی حفاظت کرے، اور شوہر کی غیر موجودگی میں کسی کو گھر میں داخل نہ ہونے دے، اجازت نہ دے۔ قرآن کریم میں نیک بیوی کی صفات یہ ارشاد فرماتا ہے کہ پس نیک بیویاں وہ ہیں جو فرما بردار ہوں اور خاوند کی غیر موجودگی میں ان چیزوں کی حفاظت کرنے والی ہوں جن کی حفاظت اللہ نے ان کے سپرد کی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورت جب 5 وقت کی نماز پڑھے اور رمضان کے روزے رکھے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو وہ جنت کے دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ پھر آتا ہے شکر گزار بیوی۔ بیوی کا اپنے شوہر کا شکر گزار ہونا بہت ضروری ہے۔ بیوی کا فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کی ناشکری نہ کرے اور قناعت پسند ہو، دکھ یا سکھ ہر حال میں شوہر کی وفادار رہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں اپنی چند ہم سفر لڑکیوں کے ساتھ بیٹھی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس سے گزرے اور فرمانے لگے تم اچھا سلوک کرنے والے شوہروں کی ناشکری سے بچو۔ پھر فرمایا تم عورتوں میں کسی کا یہ حال ہوتا کہ اپنے باپ کے گھر لمبے عرصے تک بیٹھی رہتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اسے شوہر دیتا ہے اور اس سے اس کی اولاد ہوتی ہے، پھر کبھی وہ غصہ میں آ کر کہتی ہے کہ مجھ کو تم سے کبھی آرام نہ ملا، تو نے میرے ساتھ کوئی احسان نہ کیا۔ جب اب عورت اپنے شوہر کو ایسے کہہ دیتی ہے، اس کی ناشکری ہوتی ہے کہ شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کے لیے سب کچھ کر رہا ہے، اس کی ہر ضرورت جائز، اس کے لیے ہر قسم کی آسانی کر رہا ہے، پھر جب غصے میں آ کے عورت ایک بار کہہ دیتی ہے، غصے میں بھی کہہ دیتی ہے، کہ دل میں نہیں بھی ہوتا لیکن وہ غصے میں کہہ دیتی میں نے تمہیں لیے کچھ کیا ہی نہیں، میں نے تم سے کبھی کوئی فائدہ نہیں حاصل کیا، یہ ناشکری اور یہ سخت گناہ ہے، اللہ سے سخت ناراض ہوتا ہے، ایسے نہیں کہنا چاہیے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے دوزخ کو دیکھا ہے تو اس میں سب سے زیادہ عورتوں کو پایا۔ جب اس کا سبب دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ وہ اپنے خاوند پر لعن و طعن کیا کرتی تھی اور ان کے ناشکری کی وجہ سے ان کا یہ حال ہے۔ استغفر اللہ، کتنی بڑی سزا ہے اس کی۔ پھر آتا ہے عدت کا معاملہ۔ عورت پر یہ فرض عائد کیا گیا کہ وہ شوہر کے مرنے کے بعد 4 ماہ 10 دن اپنے شوہر کے گھر گزاریں اور اس دوران اسباب زینت سے پرہیز کریں، خوشبو نہ لگائیں اور عمدہ لباس نہ پہنیں اور بناؤ و سنگار سے باز رہیں۔ 4 مہینہ 10 دن پوری سادگی میں گزاریں، کسی نامحرم سے نہ ملیں، اور ختم ہونے کے بعد عدت یہ شوہر سے محبت کا بھی ایک وہ کہتے ہیں نا کہ ذریعہ ہے بتانے کا کہ اس کی عدت میں بیٹھنا، اس کی یاد میں بیٹھنا اپنے شوہر کی، تو یہ بہت ضروری ہے۔ بہترین شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ نرمی، خوش خلقی اور حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے، جو اپنی بیوی کے حقوق کو ادا کرنے میں کسی قسم کی غفلت کوتاہی نہ کرے، جو اپنی بیوی کا اس طرح ہو کرے کہ کسی اجنبی عورت پر نگاہ نہ ڈالے، جو اپنی بیوی کو اپنے عیش و آرام میں برابر کا شریک سمجھے، جو اپنی بیوی پر کبھی ظلم اور کسی قسم کی بے جا زیادتی نہ کرے، جو اپنی بیوی کی تنگ مزاجی اور بد اخلاقی پر صبر کرے، جو اپنی بیوی کی خوبیوں پر نظر رکھے اور معمولی غلطیوں کو نظر انداز کرے، جو اپنی بیوی کی مصیبتوں، بیماری اور رنج و غم میں دلجوئی، اعتماد داری اور وفاداری کا ثبوت دے، جو اپنی بیوی کو پردہ میں رکھ کر عزت و آبرو کی حفاظت کرے، جو اپنی بیوی کو دیانت داری کی تاکید کرتا رہے اور شریعت کی راہ پر چلائے، جو اپنی بیوی اور اہل و عیال کو کما کما کر رزق حلال کھلائے، جو اپنی بیوی کے میکہ والوں اور ان کی سہیلیوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے، جو اپنی بیوی کو ذلت اور رسوائی سے بچائے رکھے، جو اپنی بیوی کے اخراجات میں بخیلی اور کنجوسی نہ کرے، جو اپنی بیوی پر اس طرح کنٹرول رکھے کہ وہ کسی برائی کی طرف بھی رخ نہ کر سکے۔ عورت ماں بن جانے کے بعد عورت صاحب اولاد اور بچوں کی ماں بن جاتی ہے تو اس پر مزید ذمہ داریوں کا بوجھ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ شوہر اور والدین وغیرہ کے حقوق کے علاوہ بچوں کے حقوق بھی عورت کے سر پر سوار ہو جاتے ہیں، جن کو ادا کرنا ماں کا فرض ہے، اور جو ماں اپنے بچوں کا حق ادا نہ کرے یقیناً وہ شریعت کے نزدیک بہت بڑی گناہ گار اور سماج کی نظر میں بھی گناہ گار ٹھہرائی جائے گی۔ عورت کے ذمہ شوہر کے بہت سارے حقوق ہیں، جن میں یہ ہے کہ ہر جائز امر میں بھی اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنا، شوہر کی مالی حیثیت سے زیادہ خرچ کا مطالبہ نہ کرنا، شوہر کو جس کا گھر آنا پسند نہ ہو اس کی اجازت کے بغیر نہ آنے دینا، اس کی اجازت کے بغیر اس کا مال کسی کو نہ دینا، شوہر کی اجازت کے بغیر نفل نماز نہ پڑھنا، نہ نفل روزہ رکھنا، شوہر کو حرام کمائی سے بچانے کی فکر کروانا، شوہر کو غربت یا بدسلوکی کی وجہ سے حقیر نہ سمجھنا، اگر شوہر میں شریعت کے خلاف کوئی چیز دیکھے تو ادب سے منع کرنا، شوہر کا نام لے کر نہ پکارنا، کسی کے سامنے اس کے عیب بیان نہ کرنا اور نہ اس کے سامنے زبان درازی کرنا، شوہر کے عزیز و اقارب سے لڑائی جھگڑا نہ کرنا، اگر کوئی شرعی عذر نہ ہو تو شوہر کے والدین کی خدمت کو سعادت مندی سمجھنا، شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلنا۔ عورت اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے۔ جس عورت کی موت اس حال میں آئے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو اور وہ عورت جنتی ہے، شوہر کے لیے بناؤ سنگار کرنا اس کا حق ہے، عورت کو اس پر اجر ملتا ہے۔ شوہر پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی طرح اپنا مال خرچ کرنا سعادت سمجھے، شوہر کو کوئی پریشانی پیش آئے تو اس کو تسلی دے، شوہر کی خدمت محبت اور خلوص سے کرنا اپنی سعادت سمجھے۔ خاوند کا غیر شرعی حکم، ایک مسئلہ یہ بھی بہت عام ہوتا جا رہا ہے کہ شوہر جو بھی حکم دے بیوی پر ماننا فرض ہے، اگر نہ مانے تو گناہ گار ہو چکی، حکم غیر شرعی کیوں نہ ہو، بیوی مان لے اس غلط کام و نہ شوہر کو ہوگا، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ شوہر کا شرعی حکم ماننا جائز ہے، حکم غیر شرعی ہو تو بیوی انکار کر دے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، یہ ہماری اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ مثلاً شوہر بیوی کو کہتا ہے کہ مغرب کی طرز کا لباس پہنا کرو جو نامناسب ہو، بیوی پر یہ حکم ماننا فرض نہیں ہے۔ ہاں شوہر کی خوشی کے لیے کمرے میں پہن سکتی ہے جہاں صرف اس کو دکھایا جا سکتا ہے، لیکن باہر نہیں جہاں کوئی اور دیکھے۔ بیوی پردہ کرتی ہے تو شوہر اس کو پردہ کرنے سے روکتا ہے کہ اپنے رشتہ داروں وغیرہ کے سامنے پردہ کرنے سے منع کرتا ہے، تو شوہر کا یہ حکم بھی غیر شرعی ہے۔
جس کام کا حکم اللہ نے دیا ہے اور جس کام سے اللہ نے منع کیا ہے، اگر شوہر اللہ کے حکم کے خلاف حکم دے تو ایسا حکم بیوی پر ماننا فرض نہیں ہے، کیونکہ خالق کے حکم کے آگے مخلوق کا حکم نہیں مانا جا سکتا۔ لہٰذا مرد حضرات بیوی کو ایسا حکم نہ دیں جو شرعی ہو، اور بیوی انکار کر دے جس کے خاوند کو بھی شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ اس لیے شوہر کی کوئی بھی غیر شرعی بات یا شرعی حکم نہیں ماننا چاہیے، وہی بات ماننی چاہیے جو حکم ہے۔ اگر شوہر بیمار ہو تو اس کی تیمارداری کی جائے۔ اگر قرآن پاک میں یہاں تک حکم ہے کہ شوہر بیمار پڑ جائے، اس کو دانے اور پیپ برس رہی ہو تو تم اس کی پیپ کو چاٹ بھی لو، بیوی کو حکم ہے، تو تم تب بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکو گی کہ شوہر کے اتنے سخت حقوق ہیں جو پورے کرنے بیوی پر فرض ہیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم جو ہیں اپنے شوہروں کی اطاعت کر سکیں، ان کی فرما برداری کر سکیں، ان کے سارے حقوق پورے کر سکیں اور وہ ہم سے خوش ہو جائیں۔ جو عورت اس حال میں وفات پا گئی جس کا شوہر اس سے خوش ہے تو وہ جنت میں جائے گی، اور اگر جس کا شوہر اس سے خوش نہیں ہے تو وہ تو اللہ کی بھی گنہگار اور شوہر کی بھی گنہگار۔ اس لیے اللہ ہمیں اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور ہمیں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔